अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। केपी हुकूमत काबीना के बगैर है अभी तक और इमरान खान साहब से मुलाकात चूंकि सीएम केपी की नहीं कराई गई तो काबीना की तश्कील अभी दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही। क्या इस तरह से सूबा और विफाक के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहेगा या नहीं, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है, क्या उसमें कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है, क्या सीज फायर अब एक्सटेंडेड होगी कि हम समझें कि मुकम्मल तौर पर टेम्परेचर नीचे आएंगे। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इसके मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। आखिर में नेपरा और के इलेक्ट्रिक इस वक्त आमने सामने है टैरिफ के हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में के इलेक्ट्रिक का मौकफ जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये अगर के इलेक्ट्रिक चलानी है तो उसका फायदा क्या कंज्यूमर तक भी नीचे वो ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे ताकि लोगों के बिलों में उनको राहत मिले। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अच्छी खबर से। अच्छी खबरें बहुत कम ही होती हैं तो क्यों ना उससे आगाज किया जाए। आज पाकिस्तान ने 5 साल बाद बरतानिया की जो अपनी परवाजें हैं उनको बहाल किया है। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए आज रवाना हुई है। याद रहे ये पाबंदी जुलाई 2020 में उस वक्त लगी थी जब उस वक्त के जो मिनिस्टर थे एविएशन उन्होंने पायलट्स की जाली डिग्रियों के हवाले से असेंबली में एक बयान दे दिया था और वो स्कैंडल इतना बड़ा बना कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी लगी थी। 5 साल लग गए हमें दोबारा उसको वापस लाते लाते। बिजनेस जो है वो बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टर आता है और उसको यहां से जाने में शायद एक बड़ा डिसीजन है वो ही लगता है। तो सबको अपने जो बयानात हैं उन हवाले से ख्याल रखना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 रोज हो गए हैं, काबीना की तश्कील अभी तक नहीं हुई है। वजीर आला सीएम केपी के जो हैं वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक ये काबीना नहीं बनेगी। 2 मरतबा वो मुलाकात की कोशिश कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको आगे जाने दिया नहीं जाता है। और ये अब जाहिर सी बात है एक नए जवान वजीर आला हैं, ये भी कहा जाता है कि वो इस पार्टी के अंदर एक एग्रेसिव है, एक हॉक है। वो कहते हैं जी कि फैसले क्या सड़कों पे होने हैं। सुनिए। जिस दिन मैंने हल्फ लिया मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं जाऊंगा अदालत। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। अब इंसाफ सड़कों पर होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये हुकूमत की जानिब से एक एहसास दिलाना था, एक हम्बलिंग स्ट्रैटेजी थी ताकि सीएम केपी के जमीन पे आ जाएं। वो आसमान पे बहुत उड़ रहे हैं, करा देंगे मुलाकात, लेकिन जरा पहले ठीक है जरा आहिस्ता आहिस्ता जरा समझ लें सियासत को। वजीर आला केपी के ने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर फरमाई वो तो ऐसे था जैसे कुछ टार्जन की वापसी हो रही है। मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें उनके पाँव जो है ना वो जमीन पे आ जाते। वो तो उस दिन खला में जो है वो परवाज कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि अब मुलाकात उनकी हो जाएगी और उन्हें हकीकत का एहसास होगा तो मेरा ख्याल है कि मामलात भी ठीक अंदाज से चलेंगे। सूरत हाल यह है कि इस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी काबीना है उसकी तश्कील नहीं हुई है, उसको रोका हुआ है, उसको मशरूत किया हुआ है सीएम केपी ने इमरान खान साहब से मुलाकात के साथ। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा ही एक अनोखा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई काबीना बनी भी तो वो कल अदम होगी। उन्होंने मुलाकात को मुकर्रर किया जी मैंने कैबिनेट उनके मशवरे से बनानी है, ऑन रिकॉर्ड है वो। अब उनसे मशवरा करके आएंगे कैबिनेट बना देंगे, वो कैबिनेट जो है वो चैलेंज हो जाएगी। अच्छा। उनके मशवरे पे बनाई हुई कैबिनेट जो है वो इलीगल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह मौका इख्तियार किया है और जो गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुलाकात करने दें, मामलात को आगे चलाएं, टेम्परेचर को मत बढ़ाएं। तो खान साहब से मिलने देना चाहिए केपी को। मेरे ख्याल के मुताबिक जमहूरियत है और सियासी लोगों को सियासी तरीके से डील करना चाहिए। अदालत ने इजाजत दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। और बीच में ऐसे ही एक हफ्ते के दरमियान एक प्रोग्राम के दौरान पीएमएलएन ने कहीं ना कहीं से ये एक नया नुक्ता छोड़ दिया कि शायद इमरान खान साहब को बनीकाला भी मुंतकिल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई प्रॉपर दरखास्त दे। अब एक बड़ी नया नुक्ता था, नई बहस थी। तारिक फजल चौधरी साहब ने जिक्र किया, फिर जाहिर सी बात है उस पर तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल भी दिया। इस बात में, इस ऑफर में कितनी ठोस वजन है ये भी बात करेंगे, लेकिन जरा सुनिए जरा ऑफर और उसके जवाब में जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे एक दरखास्त, हम इनको शिफ्ट कर देते हैं बनीगाला। आपने वैसे पेशकश कर दी है उनको,
میں تو آپ کے پروگرام کے علاوہ راست پیشکش کی ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں. خاص کی تو ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. ڈسکس کریں گے اور خاص کر عمران خان سے ڈسکس کریں گے کہ اس فیصلہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. کیا پی ٹی آئی درخواست کرے اگر کہ عمران خان کو بنی گالا یا لاہور زمان پارک میں آپ ہاؤس ریسٹ کر دیں تو آپ کنسیڈر کریں گے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. طارق فضل چودھری نے کہا کہ عمران صاحب کو بنی گالا اگر آپ کہتے ہیں تو شفٹ کر دیتے، کیا کہیں گے آپ اس بیان؟ طارق فضل چودھری صاحب میرے انتہائی محترم ہے، میرے بھائی ہے، لیکن اسے وہ بات کرنی چاہیے جو وہ کر سکتا ہے. پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہے اختیار ولی خان صاحب، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات کے پی، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، شوکت یوسف زئی صاحب سابق صوبائی وزیر ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ. آپ سے آغاز کرتے ہیں یوسف زئی صاحب. یہ جو کابینہ کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے، آپ کا نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور اس کے بعد وہ تشکیل ہوگی، تو جب تک اگر حکومت ملاقات نہیں کرنے دیتی تو پریکٹیکلی کے پی کی حکومت کیا پھر ڈس فنکشنل رہے گی؟ وہاں وزراء نہیں ہوں گے، جو فائلیں ہیں وہ رکی ہوں گی، کام رکا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں نہ فائل رکی ہے نہ کام رکا ہے. حکومت امور جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سیکٹری لیول کے ساری چیزیں ہیں وہ سیکٹری لیول کی ہوتی ہیں. کام نہیں رکا ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر حکومت یا کوئی اور ادارے بات نہیں مانتے تو آپ چلے جاتے ہیں عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت آپ کو ریلیف دے دیتی ہے. لیکن جب عدالت کے فیصلے نہیں مانیں گے تو پھر آپ اس معاشرے کو کیا کہیں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ کیوں پھر لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں اور بس طاقت آزمائی کریں یا پھر زور آزمائی کریں اور پھر کنفرنٹیشن کریں؟ اب یہ دیکھیں نا جو سلسلہ پی ایم ایل این نے شروع کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں اس ملک کے ساتھ. کیونکہ جو انہوں نے شروع دن سے لے کے محاذرائی کا آغاز کیا، جب سے سہیل افریدی نامزد ہوا اس وقت آپ دیکھیں نا ان کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ پیش کی گئی. جی یہ سہولت کار ہے، یہ فنڈنگ لے رہا ہے، یہ دہشت گردوں کا وہ ہے، فلاں ہے، اتنے سارے چارجز اس کے اوپر لگائے کہ وہ پھر سنبھل ہی نہیں سکا کہ وہ اپنا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ہو سکے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش بھی نہیں ہے بلکہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ جو جب سے وہ نامزد ہوئے ان کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی عمران خان کے ساتھ، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ وہ جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے کہ جی میں میرا کیا ویژن ہے اور آپ کے ویژن کو میں کیسے امپلیمنٹ کروں. تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، بڑی بات بھی نہیں ہے، بری بات بھی نہیں ہے، لیکن حکومت سیاسی طور پہ بھی اسے چونکہ بلاک کر رہی ہے تو لگتا ایسا ہے کہ وہ امور نہیں. دیکھیں پھر تو دیکھیں نا، پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے نا کہ پھر تو گورنمنٹ یہ نہ کہے نا کہ 4.5 کروڑ عوام رول رہی ہے اور حکومت نہیں ہے، تو پھر عوام کے درد تو چھوڑ دینا کم از کم. یہ اتنا بڑا فراڈ تو نہ کرے نا کہ ایک طرف آپ چھوڑ نہیں رہے، ایک الیکٹڈ سی ایم ہے، 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کو آپ کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے. تو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف آپ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہم نعمان خراب ہے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو 2 منٹ اس کو دے دینا، جا کے وہ 2 منٹ مل کے واپس آ جائے گا آپ کے ساتھ، سارے معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر یہ دبانے کی کوشش کریں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح بے توقیری کریں، اس طرح اس کا مذاق اڑائیں اور پھر آ کے وہی شروع سے ہو جائیں کہ جی دیکھیں ان کا تو سلسلہ 9 مئی سے شروع ہوتا ہے اور پھر 26 نومبر کو یہ ہوا. ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں کہنے کو. بھائی اب تو جو نیا بندہ آیا ہے اس کے ساتھ تو اچھا ریلیشن رکھیں، اس کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کریں. پہلے تو اس کو سن تو لیں نا. آپ نہ اس کو سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم صبح کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. یار پہلے اس پہ الزام لگاتے ہو کہ تم دہشت گردوں کے سہولت کار ہو، پھر اس کو دعوت دیتے ہو کہ جی دہشت گردی ختم کرنا ہے، جہاں ہمارے ساتھ بیٹھے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا خوف ہے اختیار ولی خان صاحب اگر وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب سے جا کے مل لے گا، کابینہ کے نام فائنل کر لے گا، ایک پہلی ملاقات ہو جائے گی، ایسے کیا اس میں تباہ کن وہ کوئی اسٹریٹجی بنا دیں گے کہ جی جو سیاسی طور پہ آپ کے لیے کچھ چیلنج کھڑا کر دیں گے؟ اگر ایک اچھا آپ لوگوں نے ریلیشن شپ قائم کرنا ہے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا لیوریج دینا ہوگا نا، تاکہ وزیر اعلیٰ جا کے مل لے اور تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے، جو ہر وقت ایک تناؤ رہتا ہے وہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماریا. یہ ویسے ہی ہر بات کا بتنگڑ بنانا اور اس کی شعلے فلم بنا لینا یہ ان کی عادت ہے. خیبر پختونخوا میں اگر یہ اس سے پہلے کیا حکومت نہیں تھی ان کی، کیا وزیر اعلیٰ نہیں تھا، کیا کیبنٹ نہیں تھی، اور تمام وزیروں سے پیسے لے کر 35 اور 40 کروڑ روپے لے کر
2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उनको नहीं रखा गया था। हमें नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो के भी कभी हुकूमत होती नहीं है। 13 साल में ये सूबा जो है ये किस अजाब से गुजरा, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पता है, वहां के अवाम को पता है, जिन्होंने यहाँ पर वो रहते हैं और इनको भुगतते हैं। मैं तो खुद वैसे इस मुलाकात के बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ अगर रूल्स को वायलेट भी करना पड़ता तो ले जाके इनकी मुलाकात करा दे। हाँ। मैं तो इनको स्टंट मारने देने का कोई मौका ही नहीं देता। हाँ। तो क्यों नहीं मुलाकात, मतलब आप लोग इनको मुलाकात न करके देख के आप हीरो बना रहे हैं इनकी पार्टी के अंदर नए वजीर आला को और इनकी मूवमेंट में जान डाल रहे हैं, मतलब आप लोग ये तो इनको फेवर कर रहे हैं ना। मारिया ये गुड फॉर नथिंग एक चीज जो है वो मुफ्त में इनकी सेलिब्रेशन बन जाती है। हकीकत ये है कि ये बना लेते हैं उसको। हालांकि उस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया मुलाकात का और कोर्ट के अभी ऑर्डर टाइप नहीं हुए, वो अभी जेल पहुंचे नहीं है और जी मौसूफ पहुंच गए। और फिर आगे से मीडिया स्टंट क्या हुआ कि जी अदालत के ऑर्डर के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई। अच्छा ठीक है, ये वो मोहल्ले की मासियों की तरह उधर रोना धोना। तो वो जो मीडिया स्टंट करते हैं तो आप उनके मीडिया स्टंट के बेसिस पे अपनी सियासी स्ट्रैटेजी तय करेंगे या आप अपनी सियासी स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की जो पूरा वो बनाते हैं एक माहौल उसके ऊपर तय करेंगे? आपने अपनी सियासत करनी है, आप इनको मिलने से रोक कर उनको क्यों हीरो बना रहे? सवाल तो मेरा ये है। नहीं, हम रोक तो नहीं रहे, जो इनका ड्यू कोर्स है, प्रोसीजर है इनकी मुलाकात का, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। इनकी मुलाकातों की लिस्ट कौन बनाता है? इनकी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। उसको फाइनल कौन करता है? इनकी पार्टी का चेयरमैन है, तो कहने को वो चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, पता नहीं कितने वो चेयरमैन है। फिर उसके बाद वो लिस्ट जाती है सुप्रीटेंडेंट जेल के पास, फिर वो जाती है इनके लीडर के पास। जब आजम सवाती साहब सुबह 7 बजे उन्हें मिलने गए थे इमरान खान साहब को, तो ये सारा प्रोसेस छोड़ दीजिए उसको, दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि एसओपी तो फिर सिर्फ मेरे ख्याल में इनको बताने के लिए काफी है कि जो हमें कहते हैं ना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इतना इख्तियार है कि आपके लिए काफी है। तो मेरे ख्याल में मैं जाती तौर पर इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। इसको मिलाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिला रहे ताकि इसकी काबीना भी बन जाए। हम देख लें कि ये कौन से नेल्सन मंडेला की काबीना बनाएंगे, यहाँ पे कौन सा स्टफ असेंबली में बैठा हुआ है हमें नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक से एक बंदा जिसको एक यूनियन काउंसिल, एक विलेज काउंसिल चलाने की उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, उसका शऊर नहीं है, उसका तजर्बा नहीं है। एक साइकिल जो नहीं चला सकते उनको सूबे हवाला कर दे, देख लेते हैं। क्या इससे पहले आज मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, कौम के सामने सवाल रखता हूँ, जो ये 200 मिलियन 200 अरब रुपए के ये जो डाके डाले जाते हैं कोहिस्तान जैसे जिलों में, ये इनकी हुकूमत में ये जो 1 अरब दरख्त सर, आप ऑपोजिशन में हैं, आप सूबे में ऑपोजिशन में हैं, आप इस हवाले से ऑपोजिशन मौसर कर सकते हैं सर। प्लीज मुझे जरा प्लीज अलाउ मी। अगर ये से वारदातें इनकी हुकूमतों में होती हैं तो क्या इनके पहले वजीर आला नहीं थे? पहले वाला परवेज खट्टर भी तो ये पीएससी में लेकर आए ना, ये पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी में लेके आए, ये सारे स्कैंडल्स लेके आए पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अच्छी बात है, यही होना चाहिए। हम तो लेकर आएंगे, लेकिन ये जो जमुना, इसमें ना गंगा जमुना में ये डुबकी मार के पवित्र होके निकले, ये इतने पवित्र है नहीं। हमें पता है कि इनकी पवित्रता कितनी है, हमें मालूम है जी कि कौन कितना पानी में है, कौन पहले क्या करता था और आज कितने अरब और खरब रुपयों का मालिक बन गया। वी नो एवरीवन। सो यूसुफ सईद साहब, अब सवाल ये है इस वक्त कि इमरान खान साहब से मुलाकात, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे कि थोड़ा सा हम्बल करना था, आप बहुत हवाओं में उड़ रहे थे, तो वो हम्बल करने के बाद मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन जहां पर फिर ये सवाल है कि जी अगर यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, मतलब अफगानिस्तान के और केपी के हवाले से कुछ अहम फैसले होने हैं, अफगान जो मुहाजिरीन के हवाले से, उस मीटिंग में सीएम साहब नहीं जाते, अगर चले जाते अपनी स्पेस छोड़ दी बेहतर होता। ये सारे एहतजाज वो वहां जाकर कर सकते थे, अपने नुकात वहां पर जाकर स्टैब्लिश कर सकते थे। स्पेस भी आप लोग छोड़ देते हैं ना बीच में, जहां जहां भी पॉलिटिकल एवेन्यूज है। नहीं मारिया, ऐसी बात नहीं है। देखें, जब आप माहौल ही खराब कर दें और इस तरह के लोग आके टीवी पे जिस तरह नफरतें फैलाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, अब भाई इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? नेब आपके कंट्रोल में है, जिसने करप्शन की है उस पर केस डालो, उसको पकड़ो। क्यों मतलब ये कि आप सिर्फ टीवी स्टंट तो आप कर रहे हैं, मतलब आप टीवी पे बैठ के क्या क्या आपने इल्जामात लगा दिए 2 मिनट के अंदर,
और बस आप खामोश बैठ के आप हंसेंगे कि जी मैंने तो इल्जामात लगा दिए। तो देखिए इस तरह तो मेरे ख्याल से ना निजाम चलता है, ना सिस्टम चलता है, ना आपके पास सबूत है तो अच्छी बात है, हम आपके साथ होंगे, आप दे दें, सबूत दे दें लाके, हमें दे दें, हमें नहीं देते अपने लीडर को दे दें, लीडर को नहीं देते नेब को दे दें। लेकिन इस तरह के इल्जामात जो है ना, हमें कहते हैं जी यूनियन काउंसिल नहीं चला सकते, तो ये कितने अफसोस की बात है। देखें आप अपनी इज्जत रखेंगे तो दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, अगर आप दूसरों पे इस तरह कीचड़ उछालेंगे तो फिर आपके बारे में भी लोग कहेंगे, तो फिर आप खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। सही कल मैंने बात की तो डायरेक्ट मेरे ऊपर आ गए, इन्होंने कहा जी इसके एसेट्स बढ़ गए। तो देखिए मेरे एसेट बढ़ गए हैं ना, तो नेम मौजूद है ना, मैं अपने खुद अपने आप को पेश करना चाहता हूँ, पीएससी के अंदर लेकर आए मामले। मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ मेरे भाई, आप टीवी पे बैठे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मुझसे शुरू करें, मुझसे शुरू करें, मैं अपने आप को पेश करना चाहता हूँ, मेहरबानी करें, एक दरखास्त दे दें नेब को, मेरे सारे एसेट्स देख लें। लेकिन आप ये मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कल, मैंने आप कहा कि आप कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ, मैंने इनसे कहा कि देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आया इलेक्शन कमीशन का उसमें आपका 6ठा नंबर है। अच्छा, आपसे पहले जेयूआई पीटीआई का इंडिपेंडेंट जीता है, फिर उसके बाद जेयूआई जीती है, फिर एएनपी जीती है, उस मतलब ज्यादा वोट लिए, आपका 5वां 6ठा नंबर है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने ये बात की तो डायरेक्ट मेरे ऊपर आ गए कि जी आपके एसेट्स बढ़े। चलिए थोड़ा आगे मैं आपको ऑफर देता हूँ, देखे नहीं आपकी ऑफर आ गई कहा ये चोर बैठे हैं, ये 400 रुपए देखे 200 अरब पे इन्होंने नौकरियां वजारतें बेची हैं। देखिए इस तरह के इल्जामात लगाना जो है ना, किसको नहीं पता है कि आज तक आपका लीडर जो है मनी ट्रेल नहीं दे सका है, सही वो किस खाते में बैठा है वो भी आपको पता है, खामोश क्यों बैठा है। चलिए आपका नुक्ता आ गया, तो नवाज शरीफ है ना, शाहबाज शरीफ तो नहीं करा। अगर आप अपने लीडर की इज्जत चाहते हैं तो दूसरों की भी इज्जत करना सीखें, और टीवी पे जो है ना इस तरह आप कहें जी इसमें इतनी करप्शन हुई, इसमें इतनी करप्शन हुई, ओ भाई निगरान दौर में आप ही लोग थे, अगर बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई थी तो पकड़ लेते ना लोगों को, क्यों छोड़ा। और जिस पे आप इल्जाम लगा रहे थे आपका अपना नौशेरा का लीडर है, बल्कि सूबे का लीडर है, उसको आपने अपने साथ मिलाया हुआ है, तो फिर उसको क्यों साथ मिलाया। चले इख्तियार वली साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। खटक साहब ने ये किया, खटक साहब ने वो किया, आज खटक साहब आपके लीडर है, आपको उनको मानना पड़ेगा। आपका नुक्ता आ गया मेरे भाई, ये कि आप इल्जामात लगा रहे हैं लेकिन सबूत भी दे दे तो अच्छा है। हमारे अंदर कोई करप्ट है, सबूत दे दे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी इख्तियार साहब, लेकिन ये इस तरह ना करें प्लीज। देखिए अवामी मैंडेट की तौहीन न करें। अगर आप शौकत साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मुझे इख्तियार साहब को जी जवाब दें। जी मैं वैसे बनने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि परवेज खट्टक मेरा लीडर नहीं है, मैं उसका नाम भी नहीं ले चाहता। वो लीडर था आपका, वो बॉस था आपका, आप उसके आगे पीछे होते थे, आप उसके आगे पीछे दरवाजे उसकी गाड़ी के खोलते थे और बंद करते थे। आप ही को उसने उठाया था और आप ही को उसने ब्लेस किया था, आप ही जो है उसके ब्लेस्ड वन है। हमारा हुकूमत में वो एक एडवाइजर है, एक साइड पे बैठे। आप जातियात पे आ गए ना, फिर जातियात पे आ गए तो फिर मैं भी बताऊंगा। कोशिश आप जातियात कर रहे हैं, आप टीवी पे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, जाती बात न की जाए। आप जातियात कर रहे हैं ना, तो फिर जातियात मुझे पता है आपके बारे में ना। नहीं देखिए आप फिर इस पे आ जाए कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त। आप टीवी पे इस वक्त किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? हुकूमत की कर रहे हैं। आप एक अनररी चीज है ना, आपकी तनख्वाह है ना, आपको हुकूमत ओन करती है, सिर्फ अनररी बेस पे बैठे हैं आप। पार्टी का आपके पास कोई ओहदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी इतलात आप थे, आपसे छीन लिया गया है, आपका ओहदा छीन के रहमत सलाम को दे दिया गया है, तो आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? खराब है। नहीं, ये इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं करेंगे। किस हैसियत में लिया है? नहीं, ये इस तरह की कॉन्वर्जेशन मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। आवाज जरा थोड़ी देर के लिए, आवाज जरा दोनों की थोड़ी देर के, प्लीज इस तरह की कॉन्वर्जेशन मैं अलाउ नहीं कर। जातियात पे बात नहीं होगी, हम नुक्ते पे बात कर रहे थे। मैं ये पूछना चाह रही थी कि भाई आप क्या काबीना नहीं बनाएंगे, सुबह डिसफंक्शनल ही रहेगा? यूसुफ रही साहब, मैं इस पूरी गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहती हूँ। जो अमन जिरगे की बात की गई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ, बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। जी सर, आप मुझे आगे चलने दें, मुझे आगे चलने दें, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप दोनों ने गुफ्तगू कर ली है। इसके जितने मेरे फॉलोअर्स हैं ना, ये इसके आधे भी नहीं रखता। जिस तरह मैंने इलेक्शन इनसे जीता था, वो इसको शायद भूल गया है। इसको तो ये तरीका भी नहीं आता कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। 5वें नंबर पे आप आए हैं ना, आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। ज़मीनी इलेक्शन, उसमें सब पार्टियों ने इत्तेहाद किया था मेरे भाई, उसमें आधा पीटीआई का वोट भी था ना। आपको पता है लियाकत खटक आपके साथ खड़े थे उस वक्त।
2013 سے پہلے آپ ایک اخبار میں نوکری کرتے تھے. چلے جی یہ نہیں اس قسم کی میں ذاتی گفتگو کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی طرح چاپلوس بھی نہیں ہوں, آپ کی طرح 2 نمبر بھی نہیں ہوں, الحمدللہ اپنے بلبوتے پہ آیا ہوں. چلیں جی میں یہ آپس میں جو ہے اس طرح کی بحث جو ہے نہ ہی ہم کریں. میرا خیال ہے ایک ایک کر کے دونوں کی اگر ہم آواز جو ہے اس کو آنے دیں. یوسف زئی صاحب, یہ جو گرینڈ جرگہ بلانے کی بات کی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے, اس میں کیا تمام پارٹیوں کو بلائیں گے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے, JOIF بھی ہوگی, PMLN اور جو آپ کے تمام اپوزیشن کے لوگ ہیں کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ کیا اس گرینڈ جرگے کے اندر کس کس کو آپ دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک تو پہلی بات یہ ہے نا, جب آپ ٹی وی پہ کسی کو بلاتے ہیں نا تو ان کو ذرا تمیز بھی سکھا دیا کریں. آئندہ میں کبھی اس کے ساتھ تو خیر کسی چینل پہ نہیں آؤں گا, کیونکہ ہر چیز کو آپ کی عزت ہے. میں اگر اخبار میں نوکری کرتا تھا, ایک منٹ, میں اگر اخبار میں نوکری کرتا تھا تو میں نمبر 1 صحافی تھا الحمدللہ, اور میں چیف رپورٹر تھا, پھر ایڈیٹر بنا. ٹھیک ہے, میں کسی کا نوکری کرنا کوئی جرم نہیں, میں نے کوئی آپ کی طرح ڈاکے نہیں مارے, میں کسی کا وہ نوکری کرتا تھا, محنت کرتا تھا, اپنی محنت کے اوپر آئے ہو الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کے. میں اس طریقے سے جو ہے نا یہ بحث آگے ہم چلا نہیں سکتے ہیں. کاش ہم ذرا آگے نقطے کے اوپر آ جاتے. بہرحال جی ابھی آگے PTI کے پاس مزید سیاسی آپشنز کیا ہیں, وہ کیا ذکر کرتے ہیں, کیا اب اسلام آباد ہی آنا ہوگا, کیا اور کوئی احتجاجی سیاست کرنی ہوگی؟ مولانا بھی کچھ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. PTI اپنی سیاسی اس وقت جو پوری اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا نشانیاں دے رہی ہے, کیا سگنلز دے رہی ہے, ذرا سنیے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے, ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے, ہو سکتا ہے نومبر میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی, لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے. اس کی طریقہ کار, اس کی جگہ, یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا. آئندہ اس نومبر میں آنے والے نومبر میں کسی احتجاج کا ابھی تک خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا. خان صاحب نے جلسوں کا کہا ہے, انشاءاللہ جلسوں سے ہم شروع کریں گے اور یہ بات اپنے حتمی اختتام تک پہنچے گی. کراچی جلسہ کب کرنے جا رہے ہیں؟ نومبر میں. نومبر میں انشاءاللہ جلدی کریں گے, کراچی میں, پھر حیدرآباد میں اور پھر دیگر علاقوں. ناراض تو کچھ مولانا صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کچھ سیاسی طور پہ ان سے وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پارلیمان کی کوئی اتنی وقت نہیں ہے. پارلیمان کے حوالے سے بار بار جب وہ ان کو کچھ سیاسی طور پہ ان سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہے, اور وہ اس حوالے سے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے, وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے. چھوڑو ان باتوں کو, پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں, ہم اختلاف کریں گے. اب ایوان کی حیثیت نہیں, اب اس میدان کی اہمیت ہے. یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. تم جانو اور تمہارے ایوان جانے. بہرحال خیبر پختونخوا میں اس وقت چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. حکومت ملاقات کراتی ہے, نہیں کراتی ہے. کابینہ تحریک انصاف کہتی ہے خان صاحب سے ملاقات کے بغیر اس کے نام اناؤنس نہیں کیے جا سکتے. تو ایک ڈیڈ لاک ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے صوبے میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس وقت گزر رہا ہے, اور اس وقت وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہاں کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ان سب چیلنجز کا مقابلہ کر رہی. ایسے میں وفاق اور صوبے میں جب ٹھنی ہو تو یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے, اور جو اس سے آپ نے اگر دہشت گردی کو اگر کنٹرول کرنا بھی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. جی بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو آج استنبول میں جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے آج ترکیہ کے شہر استنبول کے اندر ہو رہا ہے, اور پاکستان کی طرف سے 4 رکنی وفد اس کے اندر شریک ہے. DGMO اس کو لیڈ کر رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اس وقت پورے کا پورا یہ وفد ہے اس کی قیادت نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب کر رہے ہیں, اور افغان طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مذاکرات کی باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے, اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے. دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پچھلی مرتبہ اس سے ذرا ایک ٹیئر زیادہ ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تھا جس سے سارے آپریٹو جو معاملات کو طے کیا تھا, اس مرتبہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شاید اسٹریٹن آؤٹ ہو گئی ہیں, اور اب وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آف فائن ٹیون کرنا ہے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ آج خواجہ آصف صاحب نے, پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ جی مذاکرات ہونے ہیں, بات چیت ہونی ہے, اگر معاملات کچھ طے پائے نہیں تو پھر افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم ان کی جفیاں شفیاں ڈالیں ان کو, لیکن کم از کم جو ہے ایک کو ایگزسٹ کرنے کی جو ہے ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اگر طے نہیں پاتے پھر
हमारी तुम्हारी खुली जंग है। 4-5 दिन से कोई वाकया नहीं हुआ। कतर में जो तय पाया था उसका 70-80% पास किया जा रहा है। आबी जारियत के हवाले से भारत ने जो एक नई प्ले बुक सेट करने की कोशिश की है, लगता है कि बाकी और काफी ममालिक उससे मुतासिर हैं। अफगानिस्तान भी कुछ ऐसा ही है। इस दौरान हमने देखा कि सुप्रीम लीडर जो है अफगान तालिबान के, उन्होंने कुछ बीच में ऐलान कर दिया कि दरियाए कुनर पर डैम बनाया जाएगा और ये कहा कि वो जल्द अज जल्द डैम बनेगा और आलमी कवानीन की हम पासदारी जो है उसके हवाले से पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी ये देखना होगा कि क्या ये कानूनी तौर पर बनाए भी जा सकते हैं या नहीं। बड़ी मोहतात सी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पानी के हवाले से जो ये अहम स्टेटमेंट सामने आई है, मोर और लेस इट्स राइट आउट ऑफ इंडियन प्ले बुक। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान, आज का जो ये डेलीगेशन है, सबसे पहले तो बताइए कि इस पर जो लोग शरीक हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है। आखिरी मरतबा तो मैं देखा कि दोनों ममालिक के वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ्स थे, लेकिन इस मरतबा ये थोड़ा सा एक नॉच लेवल है, नीचे आया है अगर हम सीनियरिटी के हवाले से देखें। सो आज के इस डेलीगेशन में दोनों तरफ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो मुज़ाकरात हैं, जो असल उसका अब जो नोक पलक है या जो बायलैटरल या मैकेनिज्म की बात हो रही है, एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। और जो मेरे पास मालूमात हैं, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी के एहलकार हैं, वजारत दाखिला से लोग हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हैं। तो एक ये होलसम एक डेलीगेशन है और पर्पज उसका ये है कि उसके अंदर अगर सिक्योरिटी, इसके अलावा इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं, मिलिट्री से रिलेटेड जो हैं और फिर जो डिप्लोमेटिक जो भी इश्यूज हैं, और दूसरी साइड से भी अगर आप डेलीगेशन को देखें तो वो भी कुछ इसी तरह का है। तो बेशक के जो मुज़ाकरात को अगर आप देखें जो हो रहे हैं उसकी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि पिछली मरतबा दोहा में दोनों तरफ से वज़राए दिफा और इंटेलिजेंस चीफ ने शिरकत की थी। इस दफा नीचे है, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात में जो चीजें हैं वो शायद उस तरीके से डिस्कस नहीं हो रही। इनफैक्ट ये ज्यादा डिटेल में अब जो चीजें डिस्कस होनी है, आई थिंक ये मुज़ाकरात अब उस तरफ चले गए हैं। सो लेट्स होप कि इसकी जब आउटकम आएगी तो पता चलेगा और उसमें ऑब्वियसली तुर्की और कतर जो है एज अ मीडिएटर के तौर पर भी रोल प्ले कर रहे हैं। जी दुरानी साहब, इस दफा तो गारंटर्स भी हैं जो मीडिएटर्स हैं हमारे, खासतौर पर तुर्की और कतर। इसके होते हुए भी आपको लगता है कि कोई ठोस पेशरफ्त इस हवाले से हो रही जो देर पा हो? क्योंकि 2021 में भी हमने देखा कि एक मुआहिदा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द वो जो चीजें थी वो सारी फॉल अपार्ट होना शुरू हो गई। इस मर्तबा जो गारंटर्स के बीच में होने की वजह से आपको लगता है कोई देर पा मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ऐसे इकदाम होंगे? और बीच में जो पानी के हवाले से जो धमकी दी है, इसको कितना सीरियसली लेते हैं आप? देखिए, आगाज जो है वो मस्बत है और दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें तुर्की और कतर एज गारंटर या मीडिएटर मौजूद थे और वो अब भी उनका ही रोल रहेगा आइंदा भी। तो इसका मतलब ये है कि जो तालिबान रजीम है वो उन्होंने भी उनकी सालिसी को मंजूर किया है। ये जो अभी जो जलसा हो रहा है ये एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल पे है। प्रोफेशनल जो हैं दे थ्रेश आउट डिटेल्स और फिर वो पॉलिटिकल लेवल पे चला जाता है उसकी फाइनल सील ऑफ अप्रूवल के लिए। तो ये है। जहां तक आप पानी की बात कर रहे हैं ये आज का नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है इशू। लेकिन इस पे अफगानिस्तान एक जगह पे अपर रिपेरियन है, उसके बाद चित्राल में पाकिस्तान जो है अपर रिपेरियन है। तो इसलिए उनको वो एडवांटेजेस, या अगर ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहें तो शायद ऐसा ना हो सके। और इसमें जो हमारे आबी माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं और इसका जो हल है वो भी आपस में सलाह मशवरे के साथ अगर किया जाए तो ठीक रहेगा। और वैसे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वाटर के इशू पर अभी कोई रिजीम नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि इसको सीरियसली लिया जाए और इस मामले में इसको आगे बढ़ाया जाए। जी कामरान, जब ये मुज़ाकरात हो रहे हों इस दौरान दोनों तरफ से कभी कभी जो हॉक्स हैं वो भी बहुत सीरियस पोजीशंस लेते हैं। जैसे पानी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, जाहिर सी बात है ये इतना फीजिबल नहीं है अफगानिस्तान के लिए, ये वो भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट दी गई जानते हुए कि पानी के हवाले से पाकिस्तान की कितनी सेंसिटिविटीज है, दुनिया भर में कितनी सेंसिटिविटीज है। आज वजीर दिफा ने हमारे ये बयान दिया कि अगर बात ना चली तो फिर हम जंग करेंगे, खुली जंग करेंगे। जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं मुज़ाकरात के बीच, ये लेवरेज के लिए होती है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं?
بالکل، آئی تھنک یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. اگر آپ افغانستان کی بات کریں، جو ان کے طالبان کے جو امیر ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے فورن کمپنیز کا، فوری طور پر اگر پرائیویٹ کمپنیز، لوکل کمپنیز بھی ہیں تو ان سے مل کر کے کہیں کہ وہ کنڑ کے اوپر ڈیمز بنائیں، جو ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. بٹ ظاہر ہے گیون دا فیکٹ کہ حال ہی میں جب افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا گئے تھے تو جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا تھا تو اس میں انڈیا نے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کی جو واٹر مینجمنٹ ہے اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو اس موقع کے اوپر شاید اس بیان کا اصل مقصد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو تنگ بھی کرنا ہے کہ واٹر کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے اگین وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، ایک دباؤ بنا کے رکھنا ہے، افغان طالبان کی حکومت کو یہ باور کرانا ہے کہ دیکھیں ہم نے آلریڈی یہ پروف کر دیا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے، ہمارے پاس ول بھی ہے کہ اگر ہم افغانستان کے اندر کارروائی کر کے جو بھی ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. تو بال آپ کی کورٹ میں ہے. اگر آپ مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، گڈ انف نہیں کریں گے تو پھر جو اس کا انجام ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا ریٹرک ہے دونوں طرف سے، اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے دوسری سائڈ کے اوپر وہ استعمال کیا جا رہا ہے. درانی صاحب، 4 اہم ایشوز ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس میں بون آف کنٹینشن ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے جو جنگ بندی میں توسیع ہے وہ لگتا ہے کہ ہوتی بھی مزید نظر آ رہی ہے. ایک میسج چلا گیا افغانستان کو. پھر سیکیورٹی میں انٹیلیجنس میں تعاون ہے کہ جو افغانستان کے اندر سے جو سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہ حملے ہوئے ہیں ان کو روکنا ہے. تجارت ہے، افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے. اب یہ 4 ایشوز ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس میں ہائی پرائیورٹی جو ایشوز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب جانتے ہوئے کہ دونوں طرف سے بڑی سخت پوزیشنیں ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس کا حل نکل جانا چاہیے. وجہ یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، پچھلے 4 سال سے ہم بھگت رہے ہیں اور اس میں تھوڑا جو ہے وہ سوبرائٹی کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے ٹھنڈے دماغ سے اور دل کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ریٹرک میں ہمیں انڈلج نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی تھریٹ دینی چاہیے. افغانستان کو تھریٹ دے کے آپ سمجھیں گے کہ آپ اپنی بات منوا لیں گے، میرے خیال میں یہ کام نہیں کرے گا. اور اس میں بلکہ افغانستان کی جو ہسٹری ہے اس میں تو دے تھرائیو ان کرائسس سچویشن. وہ پچھلے 46 سال سے ایک وار اکانومی ہے تو ان کو تو اور ایوینیو مل جائیں گے اگر وہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. انڈیا وڈ بی ریڈی ٹو فائنانس دم اور اب بھی جو ہے ٹی ٹی پی کو انڈیا ہی فائنانس کر رہا ہے، بی ایل اے، بی آر اے اور بی ایل ایف کو انڈیا فائنانس کر رہا ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے ایک افغانستان کے راستے سے سیکنڈ فرنٹ کھولا ہوا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ فرنٹ پہ انڈیا جرت نہیں کرتا، ان کو پتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو انگیج رکھنے میں وہ افغانستان کا وہ لیں گے. تو اس لیے ہمیں بھی ذرا جو ہے زیرک کے ساتھ کام لینا چاہیے اور حالات کو کوشش یہ کرے کہ ہم کنٹرول کر سکیں. اور اس لحاظ سے جو ترکی اور قطر کا رول ہے میرے خیال میں وہ بہت اہم ہے اور وہ امید ہے کہ وہ طالبان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے اور اسٹیبلٹی رہے. افغانستان کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں اور اسموتھ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہو، ٹریڈ جو ہے اس میں دونوں کا نقصان ہے. اب آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں بھی ٹماٹر 600 روپے کلو بک رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو افغانستان سے جو اس کی کھیتی نہیں آ رہی تو وہ رک گئی ہے. تو اس لیے دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ان کی اس لحاظ سے جو ایسینشلز ہیں اس میں اکانومیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. آپ یہ ہمارے کینو جو ہے کچھ سال پہلے ہم نے جو ہے وہ ہم نے ان پہ پابندی لگائی تو انہوں نے ہمارے کینو جو ہے سینٹرل ایشیا میں جو ہے پابندی لگا دی. ہمیں $50 ملین کا جو ہے نقصان ہوا. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اس لیے ذرا جو لوگ جانتے ہیں افغانستان کو جو ٹریڈ ہے اور جو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینٹرل ایشیا میں بھی اپروچ ہو تو بغیر افغانستان کے شاید مشکل ہو جائے گی. صحیح. کامران صاحب، جو بھی معاملات ہوں گے آگے بڑھ کے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر ہوں گے. پاکستان کے مطالبات تو بڑے کلیئر ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے ہے، پھر افغان مہاجرین کا ایشو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. ان ریٹرن افغانستان سے مطالبات جو ہیں اس میں ہمیں لینے کو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا درکار ہے. اس میں افغان کی سائڈ پہ وہ کیا پاکستان سے چاہتے ہیں، وہ کدھر آ کے ہاف وے دونوں ممالک مل سکتے ہیں؟
دیکھیں اس میں جہاں تک ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے، اس سے پہلے تو وہ یہی کہتے رہے کہ یہ آپ اس کو سیاسی طریقے سے حل کریں، اور ماضی میں کوشش کی وہ نہیں ہوا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی ہے. ادر دین دیٹ آئی تھنک جو سب سے بڑا ان کا ایشو ہے، ابھی دورانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں جو بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس کو ٹریڈ سے، کیونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پریڈکٹیبلٹی ہو کہ آئے روز چھوٹے ایشوز کے اوپر یا کسی بھی ایشو کے اوپر بارڈرز بند نہ ہوں. ریفیوجیز کے حوالے سے یہ دوحہ میں بھی جو مذاکرات ہوئے، کچھ یہ اطلاعات تھی کہ وہ کنسیشن چاہتے ہیں کہ ایک آدھ سال کے لیے انہیں ریلیف دے دیں، یعنی کہ فلیکسیبلٹی شو کریں، امیڈیٹلی لوگوں کو نہ واپس بھیجیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ایونچولی اگر باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، ویسے تو صرف ابھی روس نے ان کو ریکگنائز کیا ہے، تو پاکستان ڈپلومیٹکلی ان کو ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کے طور پر تسلیم بھی کرے. تو یہ براڈر ان کے آئی تھنک ایشوز ہیں، اور اوور آل آئی تھنک پاکستان کو یہ سب کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، پرووائڈیڈ آئی تھنک اس میں جو سب سے بڑا کلیئر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پرائر کنڈیشن ہے کہ آپ جو ہمارے جینوئن لیجٹمیٹ سیکورٹی کنسرنز ہیں ان کو اگر آپ ایڈریس کر دیں تو ہمارا اور آپ کا تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو دین آئی تھنک دا اسکائی از دا لمٹ. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آصف درانی صاحب، کامران یوسف صاحب موجود. پاکستان اور افغانستان کے جو آج استنبول کے اندر اگلے دور کے مذاکرات ہیں اس حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو نیپرا کے اور کے الیکٹرک آمنے سامنے، نیپرا نہیں پاور ڈویژن اور کے الیکٹرک بیسیکلی آمنے سامنے. نیپرا تو ایک انفورسر ہے. جو ٹیرف ہے اس حوالے سے ذرا کچھ جانیں گے اور دیکھیں گے کہ بھئی ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا. یہ جو ٹیرف ریویو ہوئے ہیں کیا اس کی جیب پہ کوئی اس سے اثر پڑے گا یا نہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی الیکٹرک اور نیپرا آمنے سامنے ہیں، اور معاملہ کیا ہے، جو ٹیرف ریٹس ہیں اس کو ریویو کر دیا ہے نیپرا نے پاور ڈویژن کی ریکمنڈیشن کے اوپر. ٹیرف ریٹ ریویو کیوں کیا گیا ہے، اوریجنل ٹیرف ریٹ کے اندر پرابلم کیا تھی، تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں. جون 2025 میں ہم نے دیکھا کہ نیپرا نے کی جانب سے کے الیکٹرک کا یوٹیلیٹی ٹیرف جو ہے وہ مئی میں سیٹ کیا گیا تھا. اس فیصلے کو اب تبدیل کر کے اس کو کم کر کے 39.97 روپے سے 32.37 روپے کر دیا گیا ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. نیپرا کے ٹیرف پر کے الیکٹرک نے بھی اپنا موقف دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیپرا کا فیصلہ کمپنی کے ٹیرف اور آمدنی کو کم کر دیتا ہے اور فیصلے کا جائزہ لے کر اپیل یا قانونی چارہ جوئی کرنا چاہے گا. قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی، ترجمان کے الیکٹرک نے بتا دیا. یہ ٹویٹ کی ہے عمران رانا صاحب نے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ نیپرا کی جانب سے حالیہ اعلان کردہ ٹیرف میں کمی صارفین کے بلوں پر یہ لاگو نہیں ہوگا، لہذا صارفین سے وصول کی جانے والی رقم میں کوئی تبدیلی یا کمی فی الحال نہیں ہوگی. نیپرا کے نئے ٹیرف کا مسئلہ کیا ہے، کیا یہ واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے؟ جو سی ای او ہیں اس وقت کراچی کے الیکٹرک کے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفیئر فیصلہ ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس سے جو کہ الیکٹرک چلانے کے اندر مشکلات ہوں گی. ذرا سنیے ان کا موقف. ابھی بھی جو نیپرا کا ٹیرف آیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے تھوڑا سا ہمارے لیے، کیونکہ جو اوریجنل ٹیرف آیا تھا جو کہ جون 2025 میں آیا تھا، اس پہ تقریباً 2.5 سال لگے تھے یہ ڈٹرمن کرنے میں، اور کافی بحث کے بعد ایویڈنسز کے بعد تھرڈ پارٹی اس پہ کچھ جو ہے وہ رپورٹس بھی تھی جن کو کنسیڈر کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ ٹیرف بنایا گیا تھا. یہ بٹوین جون اینڈ ناؤ اتنی جلدی اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے. ہم اس کا امپیکٹ ابھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ود دس ٹیرف کس طرح سے کے الیکٹرک کو رن کریں گے اور سپلائی کو مینج کریں گے. جبکہ دوسری طرف جو پاور ڈویژن ہے اس کا بھی موقف ہے. وہ ترجمان پاور ڈویژن کہتے ہیں کہ نیپرا کا ٹیرف جائزہ کراچی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہونے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ترجمان کے مطابق کچھ حلقے نیپرا کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف کے جائزے کو گمراہ کن طور پر پیش کر رہے ہیں. ایک ریگولیٹری اصلاح کو ایک مالیاتی چال یا صارف پر بوجھ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. حقیقت کیا ہے کہ الیکٹرک کے اس وقت ہمارے ساتھ سی ای او سعید مونس الوی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ مونس صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ ٹیرف کو ریویو کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جون کے اندر جب ایک ٹیرف سیٹ ہوا تھا، میں پڑھ رہی تھی کوئی 2.5 سال کے ریویو کے بعد وہ طے ہوا، اس کو کم کیا گیا ہے. کیا وجہ، یہ ریویو ہوا کیوں ہے؟ پاور ڈویژن کو کیا پرابلمس تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو اور تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ آن یور شو. دیکھیں یہ تو سچی بات ہے کہ یہ تو آپ کو شاید نیپرا سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی جب 2.5 سال کے بعد مئی کے اندر کچھ ٹیرف اور جون میں کچھ ٹیرف نوٹیفائی ہوئے تھے، اور اس کے 30 دن بعد ورکنگ ڈیز جو کہ جولائی میں فال کرتے ہیں، نیپرا نے ہی ان ٹیرفز کو نوٹیفائی بھی کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی کے مڈ تک
نیپرا واز فائن ود دا ٹیرف اینڈ دس واز دا ریزن، کیونکہ انہوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ ریویوز ایکسپٹ کیے اور اس کے بعد ہیئرنگز کی، اور پھر بعد میں ان ریویوز کو انہوں نے اپنے ڈیسیجن میں ریجیکٹ بھی کر دیا نان مینٹینیبل کر کے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے ڈیسیجن میں لکھا ہے کہ ہم سو موٹو لے کے اس کو ریوائز کریں. اور اس کی جو آواز چلی گئی، نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں، آپ بولتے چاہیے. ہلو جی مونس صاحب آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. ان کی جو کال آ رہی ہے، جی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایشو جو ہے اس کو سالو کیا جائے. سوال ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس ریویو کو ہم کیوں دوبارہ اس وقت کیا گیا ہے اور قیمتوں کو کیوں اس وقت دوبارہ ان کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکٹرک مہنگی بجلی بناتا ہے اور وفاق کہتی ہے کہ کب تک ہم اس پہ سبسڈی کو دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان ٹیرف کے ریویو سے جو صارفین ہیں ان کی جیب تک یہ نہیں پہنچے گا فائدہ، تو پھر یہ پیسہ جو ہے یہ جو ریلیف ہے یہ کس کو پہنچے گا؟ جی مونس صاحب کوئکلی بتائیے کہ یہ ٹیرف تبدیل کیا گیا ہے، کیوں تبدیل کیا گیا ہے، آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ جی تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جولائی تک یہی ٹیرف نیپرا کے لیے ٹھیک تھا، کیونکہ انہوں نے نوٹیفائی کیا اور بعد میں انہوں نے اپنے 100 موٹو سے اس کو چینج کر دیا. یہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں اس میں تبدیل کی ہیں. اور جو اگر آپ دونوں فیصلے ریویو کریں گے، جو 2025 جون میں آیا تھا اور جو ابھی آیا ہے، تو اس میں کافی جو ہے چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے لکھا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کسٹمر ٹیرف ہے جو کہ کراچی کو بل کیا جا رہا ہے، اس ٹیرف سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. کیوں نہیں آئے گی؟ یہ ایک عام سوال ہے، کیونکہ ایک عام آدمی جو اس وقت دیکھ رہا ہوگا وہ تو کہے گا جی کہ ہماری بجلی سستی ہونی چاہیے نا. تو کیوں سستی نہیں ہوگی؟ کمپنی چلانا ہے، ایفیشینٹ ہونا چاہیے کمپنیوں کو. ان کو چاہیے کہ وہ سستی بجلی بیچیں ایز کمپیئر ٹو اگر ٹیرف ریویو ہو. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آئی ہوپ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہمارے اگر سالو ہو جائے. اگر وہ فون کو اپنے بند کر دیں، موسٹ پرابلی کوئی کال ان کو آ رہی ہے جس کی وجہ سے بار بار مونس صاحب کا جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیکنیکلی ٹھیک کر لیا جائے. بہت سارے سوالات ہیں جی. یہ بھی ہے کہ کیا ایک کمپنی کو اگر ایفیشینٹلی چلانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صارفین کے جیب سے پیسے نکالنے ہوں گے، یا صارفین اس کا کوئی اثر جو ہے اس کو منتقل بھی کرنا ہے. صارفین کے پرسپیکٹو سے کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ درست ہے اس ٹیرف کو ریویو کرنا؟ یہ کہنا ہے نیپرا کا کہ جی اس سے صارفین کو ریلیف ملنا چاہیے ہے. کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ ایسا نہیں ہے تو کہاں پر یہ گیپس آ رہے ہیں؟ اور یہ مہنگی بجلی جو صارفین خرید رہے ہیں، وفاق اس حوالے سے کہتا ہے کہ ہم کب تک جو ہے وہ ٹیرفز کو سبسڈی دے کر اس طرح سے ان کو آگے مینج کرتے رہے ہیں. سو یہ بہت سارے سوالات ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ کا سوال ہے کراچی کے اندر. جب لوڈ شیڈنگ ہے اس کو مینج کرنا ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ کیا تمام سچویشن کا فرق پڑے گا. یہ سارے سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں. اگر ہم ٹیلی فون لائن پر لے لیجیے اگر ویڈیو سیٹ نہیں ہو رہی، تاکہ ہم اس وقت کو استعمال کر سکیں اور یہ کچھ جوابات جو ہم نے حاصل کرنے ہیں یہ ہم حاصل کر سکیں مونس سلوی صاحب سے. جو سوالات ہمارے سامنے اس وقت ہیں کہ کیا کہ الیکٹرک نے کراچی کے لیے انویسٹمنٹ پلان جمع کروایا تھا؟ اگر وہ کروایا تھا تو کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کروا پائیں گے؟ ٹیکنیکل ایک اہم سوال ہے. اس کے علاوہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہونا چاہیے ہے سرکاری ڈسپوز کے مقابلے میں؟ کہ الیکٹرک کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی انیفیشینٹ کیوں ہے لوگوں کے پرسپشن کے مطابق؟ یہ سوال ہے. پھر جو کہ الیکٹرک اس بات کی دعویٰ کرتا ہے کہ ایفیشینٹ نہیں ہے کمپنی کو چلانا، تو ایفیشنسی ٹھیک ہے، وہ آپ نے ٹیکنیکل اپنے سارے اور اپنے فائنینشیل ڈیسیژنز دیکھنے ہیں، لیکن کیا نیچے صارف یا کنزیومر کا خیال نہیں رکھا جانا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہماری کوشش تھی کہ ہم پوچھیں. اس کے علاوہ کیا یہ جو جائزہ لیں گے اس کے بعد اس فیصلے کو کیا یہ چیلنج کیا جائے گا؟ ایک لمبی لٹیگیشن کے اندر ہم جا رہے ہیں دوبارہ ٹیرف کے اوپر. یہ ریویو جو ہے اس کے اوپر ہمارا مسئلہ ہوگا. جی بہت شکریہ مونس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کوئکلی بتائیں جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرک مہنگی بجلی بناتا ہے، حکومت اس کی سبسڈی کب تک دے؟ ایک یہ بھی اعتراض آتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا بالکل ایک میں معذرت کے ساتھ بالکل فلاڈ ایک آرگیومنٹ ہے. اور اس کی جو میں آپ کو نمبرز بتا دیتا ہوں کہ جو نیشنل پول سے بجلی بنتی ہے وہ تقریباً 31 روپے کی بنتی ہے، اور جو کہ الیکٹرک بجلی بناتا ہے وہ تقریباً 36 روپے کی بنتی ہے. اگر آپ نیشنل پول میں سے صرف ہائیڈل اور نیوکلیر نکال دیں تو جو نیشنل پول کی جنریشن کاسٹ ہے وہ 40 روپے ہو جائے گی، یعنی وہ کے الیکٹرک سے مہنگی ہو جائے گی. اور کے الیکٹرک جو ہے وہ انڈیجنس گیس بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کو LNG ملتی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. تو اگر ہم اس جو کیونکہ ایک یوٹیلٹی کے لیے
نیوکلیئر اور ہائیڈل سے بجلی لے کر کے اس کو پول میں لینا ناممکن بات ہے. یہ سب نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور کوئی بھی یوٹیلٹی نہیں کر پائے گی. تو اگر ہم ان دونوں جو سورسز ہیں نیوکلیئر اینڈ ہائیڈل اگر اس کو ہم نکال دیں تو کے الیکٹرک کی بجلی نیشنل پول سے سستی ہے. یہ لمبے ایشوز ہیں, اس پہ اگر آپ کسی وقت چاہیں تو ایک سیپریٹ کریں تو ہم آپ کو پھر نمبرز کے ساتھ یہ سمجھا سکیں گے کہ یہ کیوں کہ الیکٹرک کی بجلی جو ہے نا وہ اور آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ سے یا ڈسکو سے سستی ہے. لیکن اس حوالے سے جو عام سوال ہوگا جو ایک شخص دیکھ رہا ہے آج کا یہ پروگرام, وہ کے الیکٹرک کے سی ای او سے جاننا چاہے گا کہ کیا کنزیومر تک اس کا جب اثر منتقل نہیں ہوگا تو وہ کیوں نہیں ہوگا جب ٹیرف ریویو ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں جب نیپرا ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے تو نیپرا جو یوٹیلٹی ہے نا اس کی کاسٹ ڈٹرمن کر دیتا ہے. جو لوگوں کو بل ہوتا ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اور اس کے تحت وہ بجلی لوگوں کو بل کی جاتی ہے. تو نیپرا نے جو ڈیسیجن نکالا ہے اس سے انہوں نے ہماری کاسٹ کو کم کر دیا ہے. جو کسٹمر ٹیرف ہے اس کا اس سے ویسے ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے نہیں اور یہ کسٹمرز کو اسی ریٹ پہ بل ہوگا, بلکہ کیونکہ انہوں نے 2 سال پرانے کا ریفرنس چینج کیا تو ہمیں شاید اگر یہ نوٹس نافذ العمل رہا یہ نوٹیفیکیشن تو شاید ہمیں پچھلے 2 سال کے اندر لوگوں کو تقریباً 45 سے 48 ارب روپے کا فیول سرچارج بھی بل کرنا پڑے گا, جو کہ ہم پھر بیک ڈیٹ میں جو بل کریں گے یعنی ان کو کرنٹ پہ اور پھر اسے ریکور کریں گے. تو اصل میں تو یہ ایکچولی لوگوں سے زیادہ ریکوری ہوگی اس فیول سرچارج کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اب اس کو اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت کے اندر؟ دیکھیں ہم سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریبونل پہ جائیں کیا کریں, اور انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں اپنا جو بھی لاہعمل ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے. ظاہر بات ہے ہمارا ایک بورڈ ہے اس سے بھی گائیڈنس لے رہے ہیں, آپشنز دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے آپریٹ کرنا ہے ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کراچی شہر کو اسٹیبل چلائیں اور اس کا کوئی امپیکٹ ایسے نہ آنے دیں. انشاءاللہ میری امید ہے کہ آخر میں صحیح فیصلہ ہوگا اور وہ کراچی کے لیے بھی کے الیکٹرک کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. بہت شکریہ. سید مونس عبداللہ الوی کے الیکٹرک پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کو ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.